صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور اب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، ان میں در حالانکہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، اس میں پہلا جو خطاب ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو ایک سوال اس میں ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا جنات میں بھی رسول مبعوث کیے گئے تھے؟ خطاب جو ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ رسول جو ہیں صرف انسانوں میں سے آئے، انسانوں کی طرف آئے۔ یاد رکھیں کہ یہاں جنات کے رسول سے مراد اصطلاحی اور معروف معنی نہیں ہے کہ اللہ نے جنہیں نبوت عطا کی یہ جنوں میں سے آئے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، جنات کے بھی رسول ہیں، لیکن کون ہیں وہ لوگ؟ بیسیکلی رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا۔ ادھر یہاں اس آیہ مبارکہ میں مفسرین نے لکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق، جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی سن کر اسلام قبول کر لیا، پھر وہ اپنے علاقوں میں اپنے گروہوں میں گئے، وہاں جا کر یہی تبلیغ پہنچائی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام لے کر جانے والے تھے انہیں رسول کہا گیا، یہ پیغام دینے والوں کو کہا گیا۔ پھر آگے سورہ احقاف کی آیہ مبارکہ بھی ہے جو اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، اللہ کا خوف دلانے والے آئے، وہ وہی لوگ تھے، جنات تھے جو رسول اللہ علیہ السلام سے وہی سنتے تھے، بیانات سنتے تھے، اور آگے جا کر اپنے گروہوں کو بتاتے تھے، اور وہ سارے جنات گروہ در گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے۔ میں نے اس دن جنات کے حوالے سے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا 3 دن جو درس قرآن پاک ہوتا ہے، اور پھر 3 دن یا 2 دن درس حدیث پاک ہوتا ہے، یہ حسن اتفاق ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ جو روایات ہم بخاری شریف کی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی آیات ادھر اس کا ترجمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ مستقل بیٹھنے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ ہم نے بخاری شریف سے جنات کا ذکر کیا ہے، آج دوسرا دن ہے یہاں پر جنات ہی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات جنات کے حوالے سے ہیں۔ اور پہلے جو ہم نے بخاری شریف میں مفصل بیان کیا تھا جنات کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، جو لاسٹ ویک تھا، اور یہاں پر انہی جنوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور سے وہی سن کر آگے گئے اور جا کر انہوں نے پیغام دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
کہ جو آپ لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں کوئی عام نہیں ہے، آپ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے نہ ہی ایک دن میں قرآن پاک شروع کیا اور نہ ہی ایک سیم ڈیز میں ہم نے حدیث پاک شروع کی۔ حدیث پاک کا فیصلہ تو ہمارا بہت بعد میں ہوا تھا، پہلے تو ہم آیات ہی پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ میچنگ جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے۔ حضرت اچھا جو نبی بنا کر بھیجے گے وہ انسان، اچھا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے۔ پہلے جو جتنے بھی نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین میں جو مخلوقات آتی ہیں اللہ عز و جل نے سب کے لیے نبی علیہ السلام کو، آپ کی نبوت عالمگیریت اس میں ہے۔ عالمگیریت یہ ہے کہ قیامت تک اب نبی علیہ السلام ہی کی نبوت ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت جابر یہاں پر جو شارح حدیث پاک لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی آیت کے ضمن میں کہ جو ہمیں نبوت ملی ہے وہ جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے ہے، چرند پرند سب کے لیے اللہ نے نبی بنایا۔ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلی یہ ہے، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب طاری اللہ نے کر دیا ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھنے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سفر فرماتے ہیں، ابھی دوسرے مقام پر پہنچنے میں 1 مہینہ باقی رہتا، وہاں کے رہنے والوں پر روب طاری ہو جاتا، کوئی آ رہا ہے، اللہ کا نبی آ رہا ہے، وہ کانپنا شروع ہو جاتے۔ یہ روب طاری دیکھیں نا، ہماری مجلس میں بھی اولاد بیٹھی ہو، والدین آ جائیں، خاندان بیٹھا ہو، خاندان کا بڑا بندہ آ جائے، ادباً خاموش ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ یہاں تو بات سید الانبیاء کی ہو رہی ہے کہ ابھی 1 مہینہ رہتا ہوتا تھا مسافت سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں پر میرا اللہ روب طاری فرما دیتا تھا۔ پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں کی طرف یہ تھا کہ مخصوص جگہ انہیں دی گئی تھی کہ یہاں پر تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو، یا جس انداز میں ان کی عبادات تھی۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، تمام روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جس جگہ جو چاہے نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جگہ کا پاک ہونا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اسی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لینا تو درست ہے، جہاں جائے نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ فرمایا کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں جنگوں کے بعد بچنے والا مال ان پر حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے روایات ہیں ان کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے۔ جوامع الکلم، کلم سے مراد یہ کلام ہے، گفتگو ہے، کاف کش والا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کلام جس کے الفاظ تھوڑے ہوں، اس کا جو خلاصہ ہے، یعنی اتنی اس میں وضاحت ہو کہ نبی علیہ السلام 2 الفاظ کہیں۔ وہ میں نے ایک دن بیان بھی کیا تھا، پھر بھی کبھی موقع آیا حضور ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم تو ان میں سے کئی مسائل اخذ کر لیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے 50 مسئلے جو ہیں ہم وہ اس سے استنباط کر لیا کرتے تھے۔ یہ جوامع الکلم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ دوسری آیہ مبارکہ ہے، اس میں فرمایا کہ یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی تھی جنوں سے کہ آپ کا رب بستیوں پر ظلم نہیں کرتا،
انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ اگر وہاں پر اپنے نبی بھیج دے، وہ نبی اپنا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، پھر اگر وہ عمل نہ کریں وہاں پر عذاب آتا ہے۔ جس بستی میں اللہ نے نبی نہیں بھیجا اس پر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ، اور اس کے بعد یہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو کفر اور شرک پر عذاب الہی سے ڈرایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کتابیں اور صحائف ان پر نازل فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ جب تک کسی قوم کے پاس ایمان لانے والے کی دعوت نہ پہنچا دے تو اللہ اس قوم کو ملیہ میٹ نہیں کرتا، اسے عذاب نہیں دیتا۔ اس کے باری تعالیٰ کا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فرمان ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ پھر آخری جو آیت مقدسہ ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن جن جو ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، مومن جن جنت میں جائیں گے، اور ان میں جو سرکش ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت، احکامات خداوندی کے مطابق جو جنات کے اصول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں جو بدکار اور کافر جن ہوں گے یہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ انسانوں اور جنوں میں سے جو جس طرح کے اعمال کرے گا اللہ اسے ان اعمال کے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔